بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علی رضا روایت میں آپ کو خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے رب میرے ماں باپ پر اس طرح رحم فرما جس طرح انہوں نے بچپن میں مجھ پر کیا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 بیٹے اور 4 بیٹیاں تھیں۔ سب سے چھوٹی مگر مرتبے میں اولاد میں سب سے بڑی حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہما تھی۔ ابن عبدالبر رحمہ اللہ کے مطابق آپ رضی اللہ عنہما بعثت کے پہلے سال پیدا ہوئیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا نام فاطمہ رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نانیوں اور دادیوں میں فاطمہ نام کی کثرت پائی جاتی ہے، اسی نسبت کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی رکھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور تربیت نے آپ کو کمالات کی انتہا پر پہنچا دیا۔ آپ اخلاق و عادات میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل شبیہہ تھی۔ آپ رضی اللہ عنہ کا نکاح 15.5 سال کی عمر میں حضرت علی کرم اللہ وجہ سے ہوا۔ معجم طبرانی میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے اللہ تعالی نے حکم دیا ہے کہ فاطمہ کا نکاح علی سے کر دو۔ زرقانی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ اس حدیث کے سب راوی ثقہ ہیں۔ وہ زیرہ جو بدر میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ملی تھی مہر قرار پائی۔ عقد نکاح کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ زیرہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو دی کہ بیچ کر لاؤ۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے وہ 480 درہم میں خریدی اور پھر قیمت دے کر زیرہ بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ہدیہ کر دی، اور بدلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے گھرانے کی دعائیں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اپنے دامن میں سمیٹ لیں۔ نکاح کے موقع پر خلفائے ثلاثہ اور دیگر کبار صحابہ کرام رضی اللہ عنہم موجود تھے۔ حضرت حارثہ بن نعمان رضی اللہ عنہ نے تھوڑے عرصے بعد ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ مبارک کے قریبی ایک مکان حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہما کے رہنے کے لیے ہدیہ کر دیا اور اس کے بدلے جنت میں مکان خرید لیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت فاطمہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہما کو 3 لڑکے حضرت حسن، حضرت حسین اور حضرت محسن، اور 2 لڑکیاں حضرت زینب اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہم عطا فرمائیں۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ 5 شعبان المعظم 4 ہجری کو پیدا ہوئے۔ آپ کی پیدائش مبارکہ سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی ام الفضل زوجہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے ایک خواب دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک سے گوشت کا ایک ٹکڑا جدا ہو کر ان کی جولی میں گرا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، غم نہ کریں، خواب مبارک ہے، ان قریب میری بیٹی سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کے ہاں بیٹی کی پیدائش ہوگی جس کی پرورش آپ کے ذمہ ہوگی۔ چنانچہ اس خواب کے کچھ عرصہ بعد حضرت حسین رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے، اور یوں جنت کے شہزادوں حسن اور حسین کی خوبصورت جوڑی مکمل ہو گئی۔ خبر ملتے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور برکت کے لیے اپنی زبان مبارک 9 مولود کے منہ میں ڈالی، دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کہی۔ یہ خوش قسمت شہزادہ جس کے وجود میں سب سے پہلے مبارک لعاب پہنچی اور کانوں میں اعلیٰ و عرفہ آواز گونجی، اس کا نام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حسین رکھا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ اپنے نام کی مانند حسین و جمیل، شکل و صورت میں کائنات کے سب سے خوبصورت انسان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی آنکھ کا تارا تھے۔ حسنین کریمین رضی اللہ عنہما کے متعلق زبان نبوت سے کیا خوبصورت الفاظ ادا ہوئے، الہ العالمین، جس طرح میں ان دونوں سے محبت رکھتا ہوں تو بھی ان سے محبت رکھ، اور جو ان دونوں کو محبوب رکھے تو بھی اسے محبوب بنا لے۔ جامعہ ترمذی۔ اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کا ایک آسان نسخہ ان شہزادوں سے قلبی محبت بھی ہے، کیونکہ یہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی مقبول دعا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
کو بھی ان شہزادوں سے بے حد محبت تھی۔ ایک بار حضرت حسین رضی اللہ عنہما کے رونے کی آواز سن کر سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا، کیا تو نہیں جانتی ان کے رونے سے مجھے تکلیف ہوتی ہے؟ ایک دفعہ تو اس محبت کی حد ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ اس طرح ایک جگہ ارشاد فرمایا، حسن اور حسین تو جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ کبھی ان کی الفت میں ممبر سے اتر آئے، کبھی سجدے طویل ہو گئے کیونکہ پشت پر جنت کے نوجوانوں کے سردار سوار ہیں، کبھی ارکان نماز یوں ادا کیے جا رہے ہیں کہ شہزادہ رسول وجود اطہر کے ساتھ چمٹے ہیں، کبھی ان بچوں کے ساتھ دوڑ رہے ہیں، کبھی کندھوں پر سواری کرائی جا رہی ہے۔ دیکھنے والے نے کہا، سواری کتنی اعلیٰ ہے، تو فوراً زبان نبوت سے نکلا، سوار بھی کتنا اعلیٰ ہے۔ ایک روز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کئی لڑکوں کو کشتی میں پچھاڑتے دیکھا تو فرمایا، یہ شجاع ابن شجاع ہے۔ اپنے والد سے قرآن پاک پڑھتے ہوئے آیات جہاد پر جنگ کے طریقے اور گر پوچھتے، اور صرف زبانی نہیں عملی تربیت کی درخواست کرتے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ انہیں مشقیں کراتے، حتیٰ کہ اس فن میں کامل ہو گئے، اور آگے جا کر نواسہ رسول نے بہت سی جنگوں اور میدان کربلا میں اپنی بہادری کے جوہر دکھائے۔ حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم بھی خاندان نبوت کے ان شہزادوں پر جان چھڑکتے اور ان کا پورا خیال رکھتے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اللہ کی قسم، اپنے اقربا سے صلہ رحمی کی نسبت مجھے یہ بات کہیں زیادہ عزیز ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقربا سے صلہ رحمی کروں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں ہیرا علاقہ فتح ہوا تو ایک بہت خوبصورت اور قیمتی چادر مال غنیمت میں آئی۔ آپ نے وہ چادر حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو دی کہ شہزادے کے ساتھ اچھی لگتی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے بدری اصحاب کے برابر دونوں بھائیوں کے وظائف مقرر کیے۔ دین نے جس چیز سے انہیں روکا اور اجازت دی، خلفائے ثلاثہ نے اس مقدس گھرانے کے ایک ایک فرد بالخصوص ان شہزادوں کے ساتھ محبت و مودت، جود و سخاوت میں انتہا کر دی، اور جس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا تو پھر اس مقدس گھرانے کے تقدس کو دبا لگنا بھی گوارا نہ کیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں یمن سے کپڑے آئے تو کوئی حسین کریمین علیہ السلام کے ناپ کے مطابق نہیں آیا۔ آپ غمگین ہو گئے اور فوراً ناپ یمن بھجوا کر نئے جوڑے تیار کروائے، اور جب انہوں نے پہنے تو فرمایا، شکر ہے اس اللہ کا جس نے میرا دل ٹھنڈا کیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ایک روز خطبہ دے رہے تھے تو حدیث پڑھ کر آپ نے دونوں صاحبزادوں کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا، جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتا ہے اس کا فرض ہے کہ وہ ان سے بھی محبت رکھے اور ان کے درجات پہچانے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما حضرات حسنین رضی اللہ عنہما کے گھوڑے کی رکاب پکڑتے تھے۔ کسی نے کہا، آپ علم و عمل میں زیادہ اور بزرگ ہیں۔ کہا، میرے لیے تو یہ سعادت کی بات ہے۔ سیدنا بلال رضی اللہ عنہ نے صرف حسنین کریمین رضی اللہ عنہما کی فرمائش پر ہی بعد از وصال نبوی اذان دی۔ اپنے والد حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں حکومتی معاملات میں ہاتھ بٹایا کرتے اور ان کے ساتھ جنگوں میں بھی حصہ لیتے۔ اس کے بعد اپنے چہیتے بھائی حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے ساتھ بھی معاون رہے۔ مدینے کے سب سے زیادہ سخی کا پوچھا جاتا تو لوگ آپ کا ہی نام لیتے، اللہ کی راہ میں اتنا خرچ کرتے کہ اکثر مقروض ہو جاتے، یتیموں اور بیواؤں کا اتنا خیال رکھتے کہ وقت شہادت آپ کے پشت مبارک پر بہت زیادہ نشان تھے۔ حضرت زین العابدین سے پوچھا گیا تو فرمایا کہ یہ اس سامان کو اٹھانے کی نشان ہے جو آپ اپنی پشت پر لاد کر بیوہ، یتیم بچوں اور فقراء و مساکین کو پہنچاتے تھے۔ عبادت گزار اتنے کہ بعض اوقات سینکڑوں نوافل ادا کرتے۔ یہ اس اذان محمدی کا اثر تھا جو پیدائش کے وقت آپ کے کانوں میں دی گئی۔
تلاوت قرآن مجید کا یہ حال کہ چلتے پھرتے زبان پر تلاوت جاری رہتی، یہ لسان نبوت چوسنے کی برکت تھی۔ اسی وجہ سے خوش الحان تھے، جو آپ کی تلاوت سنتا تو پھر حل من مزید کی تمنا کرتا۔ عاشقانہ عبادت حج کا یہ عالم کے مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ تک پیدل چل کے 35 حج کیے۔ سخاوت کا یہ حال تھا کہ اپنے تو اپنے دروازے سے دشمن بھی خالی نہیں گئے، قرض لے لیا پر کسی سائل کو مایوس نہ کیا، نماز سے اتنی محبت کہ اللہ کے دین کی سربلندی کی خاطر نکلے اور اسی راستے میں سجدہ کی حالت میں میدان کربلا میں 10 محرم 61 ہجری کو 58 برس کی عمر میں شہید کر دیے گئے۔ یا اللہ، خاندان اہل بیت کی سچی محبت ہمارے دلوں میں راسخ فرما۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے ماں باپ اور ہماری آل اولاد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ہو۔ آمین یا ارحم الراحمین۔